آج کی تقریر کا عنوان ہے خدا کا پجاری، سیریل نمبر 229، 23 شوال المکرم سن 1425 ہجری مطابق 6 دسمبر سن 2004 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقين الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کو اور اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو ہمارے اور آپ کے اوپر لازم فرما دیا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، باری تعالیٰ کی پرستش کرنی ہے، باری تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی ماننا ہے۔ اور کس طرح عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ طریقہ کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس طریقہ نبویہ کو نقل فرمایا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس طریقہ نبویہ کو اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا ہے، باری سبحانہ و تعالی کی پرستش کرنی ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو لائن اختیار کرنی پڑے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے۔ اب اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہمیں اور آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے اندر اب منحصر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی انسان نہ مانے، تسلیم نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے بلکہ اس سے خارج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اسی طرح دوسرے رسول اعظام پیغمبر حضرات کی اطاعت اس زمانے کے اندر درست نہیں، کیونکہ یہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اسی طرح یہ زمانہ قرآن مجید فرقان حمید کا زمانہ ہے۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر اس زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا اتباع فرماتے، میری اطاعت کرتے، میری فرما برداری کرتے، میرے امتی بن کر رہتے۔ یہ مقام ہے رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مرتبہ ہے تاجدار مدینہ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال معبود حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اس معبود حقیقی کی اطاعت اور عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو کرنی لازم اور ضروری ہے۔
اگر کوئی آدمی باری تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، اس کو معبود حقیقی نہیں مانتا، بلکہ اور بہت سے معبودان باطل کو تسلیم کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کے اوپر یقین رکھتا ہے، یا یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دوسرے معبودان باطل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے، اور اسی کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نقل فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی مانتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کی درخواست ہمارے حق میں قبول کر لے گا، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کر لے گا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ یہ بات ارشاد فرما دیجیے کہ آپ باری تعالیٰ کو کیا اس چیز کی خبر دے رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں جانتا ہے؟ یعنی یہ بات جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان بتوں کو، ان مورتیوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو معبود بنا کر، سفارشی بنا کر تسلیم کرنا، قبول کرنا ہرگز درست نہیں۔ بہرحال ہمارے اور آپ کے اوپر باری تعالیٰ کی عبادت اور پرستش لازم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور پرستش ہمیں اور آپ کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق کرنی پڑے گی۔ یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلایا ہے کہ ہمارے اور آپ کے دین کا نام اسلام ہے، اور یہ دین اسلام چلا ہے، اس کی بگننگ ہوئی ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، اس کی شروعات ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کی تکمیل ہوئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات پر۔ جیسا کہ یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سب لوگ دین اسلام ہی کے اوپر عمل کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اور دین موجود نہیں تھا، بلکہ سب لوگ دین اسلام کو مانتے تھے اور اس کو تسلیم کرتے تھے اور اسی کے احکام پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اختلاف ہوا اور شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مورتیاں رکھوا دی، لوگوں کو بہکایا، لوگوں کے قلوب کے اندر وساوس ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غیر اسلامی چیز میرے نزدیک اتنی باعث غیظ و غضب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا کہ دنیا کے اندر میں کسی قسم کا عذاب دائمی طور سے نہیں دوں گا، کیونکہ خود دنیا دائمی نہیں ہے بلکہ فانی ہے، یہ جزا اور سزا کا مسئلہ حقیقی طور سے تو میں نے آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے، تو اب تک کبھی کا ان کو ہلاک کر دیا گیا ہوتا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔
خلاصہ کلام یہ ہوا، لب لباب یہ ہوا، ما حصل یہ ہوا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کو تسلیم کرنا ہے، اور ایک خدا کو ہی اپنا معبود حقیقی جاننا ہے، کیونکہ وہی واقعی ایک معبود حقیقی ہے، وہی ایک مسجود حقیقی ہے، وہی ایک قاضی الحاجات ہے، یعنی وہی تمام ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے، وہی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ مجیب الدعوات ہے، وہی تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے، یعنی اسی کو حل المشکلات کہا جا سکتا ہے، اور وہی تمام غالبوں کے اوپر غالب ہے، اسی کو غالب علی کل غالب بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش اور عبادت ہمارے اور آپ کے اوپر لازم ہے، اسلامی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ تو دین تو جناب اسلام تو چلا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کی تکمیل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ اور یہی دین اسلام ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے خطے کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب بعض لوگوں نے اس کو مانا اور بعض لوگوں نے جناب انکار کر دیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جناب تفرقہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، جدائیگی ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ تفرق کو یعنی جدائیگی کو پسند کرتے ہیں اور ایک لائن کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے۔ باری سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ یہ آیات کریمہ 8ویں پارے میں سورہ انعام کے بالکل آخری رکوع کے اندر موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، مجھے آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ انسان کو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار بن کر رہنا چاہیے، نہ شیطان کی عبادت کرنی چاہیے، نہ ابلیس کی عبادت کرنی چاہیے، اور نہ جناب مورتیوں کی عبادت کرنی چاہیے، اور نہ مجسموں کی عبادت کرنی چاہیے، نہ چاند اور سورج کی عبادت کرنی چاہیے، نہ آسمانوں اور زمین کی عبادت کرنی چاہیے، نہ پیڑ پودوں کی عبادت کرنی چاہیے، نہ پتھروں کو پوجنا چاہیے، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، باری سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین کے اندر موجود ہیں، ساری کی ساری چیزیں ایک خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور ایک خدا کو ہر عیب سے پاک و صاف جانتی ہیں۔ ان کی تسبیح ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس سلسلے میں یعنی مخلوقات کی تسبیح کے سلسلے میں میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے، الگ سے کیسٹ موجود ہے، اس کا نام ہے مخلوقات کی تسبیح۔ کیسے مخلوقات تسبیح کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں اور کیوں کرتی ہیں، یہ تمام تفصیلات میں نے اس کیسٹ کے اندر یعنی مخلوقات کی تسبیح والی کیسٹ کے اندر بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع یہ تمام کی تمام چیزیں، روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہو، اور اسی طرح کائنات کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ یہی حال آسمانوں اور آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات کا ہے، اور یہی چیز حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی اور ایک اللہ کو تسلیم نہیں کرتی تھی، بلکہ اغیار کی پوجا کرتی تھی، پتھروں کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتی تھی، لکڑی کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتی تھی۔
حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بالکل پوری طریقے سے سمجھایا کہ آپ لوگ ایسا کام نہ کیا کریں، بلکہ باری سبحانہ و تعالی سے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، بخشش چاہا کریں، تو باری تعالی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کر دے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا. اور دیکھو تم جرم کرنے والے ہرگز مت بننا. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی بات کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی نشانی تو لے کر آئے نہیں، اور محض آپ کے کہہ دینے سے ہم اپنی مورتیوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم تو آپ کی بالکل تصدیق کرتے نہیں، ہم آپ کو سچا گردانتے نہیں، آپ کو سچا جانتے نہیں. اور یہ بھی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کسی بت نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اے ہود آپ کا دماغ خراب کر دیا ہے اور آپ بکواس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے ان تمام شرکیہ امور سے بیدار ہوں، علیحدہ ہوں. اگر تم میرے ساتھ کوئی ترکیب کرنا چاہتے ہو تو ترکیب کر لو، میرے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتے ہو تم چال چل لو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، کیونکہ میرا توکل، میرا بھروسہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. اور کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی یہ تمام گفتگو باری تعالیٰ نے 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر نقل فرمائی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اب جو آدمی باری تعالیٰ کو ایک مان لے اور اپنا معبود حقیقی صرف اور صرف ایک تسلیم کر لے، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم بھی ہے اور ساری کائنات کو اس بات کا حکم ہے، تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اسلام پر پختگی کے ساتھ عمل کرے گا، اور شیطان اور ابلیس اور طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دے گا، اور اپنا ولی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے گا، کیونکہ باری تعالیٰ واقعی ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا ہمنوا ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے، ایمان والوں کا ہیلپر ہے، ایمان والوں کا ناصر اور حامی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں باری سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے سورہ اعراف کے بالکل آخری رکوع کے اندر،
تو پھر تو وہ باری سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے بغاوت کرنے سے بچے گا، نماز چھوڑنے سے بچے گا، روزہ چھوڑنے سے بچے گا، زکوٰۃ چھوڑنے سے بچے گا، اسی طرح حج فرض ہو جائے تو حج بیت اللہ ترک کرنے سے بچے گا، منہیات سے بچے گا، تمام بری باتوں سے بچے گا، بدتمیزی سے بچے گا، بد کرداری سے بچے گا، بدمعاشی سے بچے گا، بدگفتاری سے بچے گا، گالم گلوچ سے بچے گا، غیبت کرنے سے بچے گا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچے گا، آپس میں فساد کرنے اور کروانے سے بچے گا، پھوٹ ڈلوانے سے بچے گا، افتراق سے بچے گا، وہ تمام مامورات پر عمل کرے گا جن جن چیزوں کو باری سبحانہ و تعالی نے اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان کو اختیار کرے گا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اشغال اور امور کو اپنی عملی زندگی کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا یقین اس بات کے اوپر ہوگا کہ تمام معبودان باطل ہیں، بس ایک اللہ تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے، اور کلمہ طیبہ کے اندر بھی مستقل یہی بات بیان کی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ اس عنوان سے میری مستقل الگ سے کیسٹ، الگ سے تقریر موجود ہے، اس کا نام ہے کلمہ طیبہ۔ اس میں پاک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام چیزیں میں نے پوری تفصیلات اور توضیحات اور تشریحات کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بغاوت کرنے سے بچے گا، یہ سوچ کر کہ بھئی باری تعالیٰ نے یوم الحساب مقرر کر دیا ہے، قیامت کا دن مقرر کر دیا ہے، حساب کتاب کو لازم کر دیا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا اور اپنے سچے نبی سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس لیے وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے سے بہت زیادہ ڈرے گا اور اپنی تمام خواہشات نفس کو کچل ڈالے گا، رب چاہی زندگی گزارے گا، من چاہی زندگی کو ترک کر دے گا۔ اور اسلام کا خواتین و حضرات معنی ہی یہ ہے، اسلام کے معنی ہے سر اطاعت جھکا دینا۔ مسلم کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر اطاعت جھکا دینے والا کہ پروردگار میں مسلم ہوں، اور مسلم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو تسلیم کرتا ہے اور اسی کو اپنی پریکٹیکل لائف اور اپنی عملی زندگی کے اندر اجاگر کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں الف لام میم کے پارے میں پہلے پارے میں بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایسا انسان جو باری تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق، فرمایا حقیقت میں وہی جنت میں جانے والا ہے، اور اسی کو نہ قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے سے ڈرتا ہے، اور جب ڈرتا ہے تو ظاہر ہے کہ خلاف حق بات پر عمل کرنے سے وہ ڈرتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی حال تھا۔ وہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے نماز کو پکا کیا کرتے تھے۔ نماز کے عنوان سے کئی مستقل کیسٹس میری الگ سے موجود ہیں۔ نماز کا طریقہ، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، عورتیں کیسے نماز پڑھیں، مرد کیسے نماز پڑھیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے اندر مستحبات کتنے ہیں، یہ تمام تفصیلات اس کیسٹ کے اندر موجود ہیں، جس کا نام ہے نماز کا طریقہ، جو یہاں پر اویلیبل اور دستیاب ہے۔ پھر اسی طرح نماز قرآن کی نظر میں یہ مستقل الگ سے کیسٹ ہے، نماز حدیث کی نظر میں یہ مستقل الگ سے کیسٹ موجود ہے، اور نماز سے متعلق ایک اور کیسٹ ہے جس کا نام ہے تختہ جیسی کمر۔ بہرحال یہ تمام چیزیں میں نے نماز سے متعلق بیان کر دی ہیں، تو نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا اور ندا سن لیتا ہے
تو وہ تمام کام کاج کو چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے. باری سبحانہ و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے، لہذا اس کی طرف سے پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، جس کو اذان پڑھنا کہتے ہیں. اذان کا فلسفہ اس عنوان کے تحت بھی میرا مستقل بیان الگ سے کیسٹ کے اندر موجود ہے، اس میں میں نے اذان کا فلسفہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. خواتین و حضرات، تو ایسا انسان ایمان لانے کے بعد نماز کو بہت پکا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ نماز خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے. وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کہتا ہے، وہ نیت باندھتا ہے تو باری تعالیٰ کے لیے باندھتا ہے، وہ قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر تو باری تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. قیام کی حالت میں وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ضم سورت کرتا ہے، کوئی سورت ملاتا ہے، چھوٹی 3 آیتیں ملا دیتا ہے، بڑی 1 آیت ملا دیتا ہے تو اللہ کے لیے ایسا کرتا ہے. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے کہ میرا عظمت والا رب ہر عیب سے پاک و صاف ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اس شخص کی پکار کو اور اس شخص کی دعا کو سن لیتا ہے جو باری تعالیٰ کی تعریف کرے، یہ بھی اللہ کے لیے کہتا ہے. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہتا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تمام تعریفات تیرے لیے ہیں. اس میں 3 طریقے ثابت ہیں. ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد واو کا اضافہ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، اور واو کا اضافہ کر کے اور شروع میں اللہم کا اضافہ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں جاتا ہے، اپنی ناک زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے تو باری سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا کرتا ہے. پھر قاعدے کے اندر بیٹھتا ہے، تحیات پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نقل فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے. سلام پھیرتا ہے تو اس میں بھی لفظ اللہ زبان سے نکالتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. التحیات کے سلسلے میں میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے. التحیات کا فلسفہ، یہ التحیات آئی کہاں سے ہے اور اس کے معنی کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، پوری تفصیل اس کیسٹ کے اندر موجود ہے. التحیات کا فلسفہ اس کا نام ہے. اسی بنیاد پر خواتین و حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی نمازوں کو بالکل پکا کیا اور پختہ کیا. کی فرما برداری کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں ہے. نہ دنیاوی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، نہ قبر والی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، اور نہ آخرت کی دائمی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی نجات اور ہر چیز کی نجات، ہر عالم کی نجات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے اندر رکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. دیکھا کہ فوراً سب کے سب لوگ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ہاں انہی لوگوں کی شان میں قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو 18ویں پارے میں ہے، سورہ نور کے اندر موجود ہے. واقعی انہی لوگوں کے بارے میں باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حال بیان فرمایا ہے. باری تعالیٰ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں اور صحابہ اکرام کا یہ حال تھا جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور خاص طور سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ مراد قیامت کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے۔ کوئی جناب کھجور کی دکان کر رہا ہے، کوئی کپڑے کی دکان کر رہا ہے، کوئی اناج کی دکان کر رہا ہے، کوئی پنسارے کی دکان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام مختلف کاروبار کرتے تھے، مختلف طریقے کی تجارتیں کرتے تھے، لیکن جائز حدود میں رہتے ہوئے یہ تمام لوگ مختلف کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یہی حال ایمان والوں کا ہونا چاہیے اور یہی حال اسلام والوں کا ہونا چاہیے جو آج مسلمانوں نے ترک کر رکھا ہے، جو آج مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ نہ مردوں نے اس پر عمل کیا ہے اور نہ عورتوں نے اور خواتین نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ مختلف گفتگویں، مختلف مشاغل لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ باری تعالیٰ کی یاد ان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ کیونکہ بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دے رہا ہے، رہنے کے لیے مکان دے رہا ہے، بال بچے دے رہا ہے، آل اولاد دے رہا ہے، پھل اور فروٹ دے رہا ہے۔ اسی طرح دنیا کی اور تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر مشغول ہو جاتے، لیکن لوگوں نے ایسا کرنا ترک کر دیا جس کی بنیاد پر باری تعالیٰ کی جانب سے غیظ و غضب کا اظہار وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہتا ہے۔ برکتیں اڑ گئیں، سعادتیں اڑ گئیں، نجابتیں اڑ گئیں، شرافتیں اڑ گئیں، بڑوں کا اکرام اڑ گیا اور چھوٹوں پر شفقت اڑ گئی، بڑوں کی عزت افزائی اڑ گئی، حیا اٹھ گئی، شرافت اٹھ گئی، نجابت اٹھ گئی، شرمساری اٹھ گئی، اور شیطانی طاقت نے اور ابلیسی طاقت نے ان کو اپنے گرفت کے اندر لے لیا، جس کی بنیاد پر یہ دنیا کی یعنی مسلمان دنیا کی بہت پسماندہ قوم ہے، یہود و نصارہ غالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مخالفین اسلام، دشمنان قرآن، دشمن خدائے واحد و قہار، دشمنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اوپر ایسے حملہ کریں گے اور ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکا انسان کھانے کے اوپر جھپٹنے لگتا ہے، جھپٹ جاتا ہے اور جلدی جلدی وہ کھانا کھاتا ہے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ باری سبحانہ و تعالی نے اہل اسلام کو اس وقت تک غالب رکھا جب تک انہوں نے اپنے قلوب اور اپنے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بالکل آباد رکھے، تلاوت کلام پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف رکھتے تھے کہ اذان ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے سامان کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ سے یاد فرمایا ہے۔ میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا والوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا
تو ارشاد فرمائے گا باری سبحانہ و تعالی کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے والے تھے. تو ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے گی، ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی. پھر باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنے بستروں سے دور رہتے تھے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے. تو ایک دوسری چھوٹی ساری جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائے گی. پھر باری تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا. تو ایک تیسری جماعت مختصر سی کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگی. اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ حدیث پاک جو میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا خواتین و حضرات کہ جب انسان اپنی تمام چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، پکا مومن بن جاتا ہے، پکا مسلم بن جاتا ہے، دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر لیتا ہے اور اپنی ظاہری حالت بھی، اپنے ظاہری اعضاء بدن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر لگا دیتا ہے، تو ہر چیز کے لیے قربانی دینا اس کے لیے ایزی اور آسان ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ سر سے کفن باندھ کر میدان کاردار کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، میدان کاردار میں داخل ہو جاتا ہے اور دشمنان اسلام کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. انسان گھبراتا ہے، انسان پریشانی محسوس کرتا ہے، موت سے اپنی جان بچانے کے واسطے تمام چیزوں کو اختیار کرتا ہے. لیکن جب یہ پکا ایمان والا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی بساط تو ایک دن الٹ دی جائے گی، دنیا کا بچھونا تو ایک دن بالکل لپیٹ دیا جائے گا، مجھے بھی موت آئے گی اور روئے زمین پر جتنے درندے پرندے چرندے پرندے ہیں یہ تمام کے تمام جناب مار دیے جائیں گے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی باقی رہے گی. تو پھر یہ دائمی آنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے تیاری کرتا ہے اور اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لٹانے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، ایگری ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے، سما جاتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ ایک ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ جان کو جان نہیں سمجھتا، مال کو مال نہیں سمجھتا، وقت کو وقت نہیں سمجھتا، بلکہ سب کچھ ایک خدا کے لیے قربان کرنے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے. یہی حال تھا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات قدسی صفات کا. بدر کی لڑائی، اس سلسلے میں میرا مستقل بیان الگ سے موجود ہے. جنگ بدر کے عنوان سے والی نمبر 1 اور 2 دو کیسٹس جنگ بدر کے سلسلے میں میری موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ بدر میں فتح کی اور جیت کی بشارت دے دی گئی، خوشخبری دے دی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحبان سے نکلے جسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے میدان بدر میں تیار کیا تھا. اور اس جگہ پر میرے سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جہاں مجاہدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب بستہ کھڑے تھے. خواتین و حضرات، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقائے مکی آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. لوگوں سبقت کرو، ایمان والوں سبقت کرو، اسلام والوں سبقت کرو، دوڑو آگے بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. دیکھو دیکھو بہشت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کے حور و غلمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حضرت عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان بدر کے اندر شریک تھے. انہوں نے کہا، واہ واہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے عمیر تو نے واہ واہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟
عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے ذوالجلال کی قسم، آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی قسم، خدائے وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ کی قسم، اور کوئی وجہ نہیں، صرف اس امید میں میں نے یہ جملہ کہا، صرف اس امید میں میں نے واہ واہ کے الفاظ استعمال کیے کہ شاید جنت والوں میں مجھے بھی شامل کر دیا جائے اور اہل جنت کے اندر میں بھی شامل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بلا شبہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ ان کو ایسا لگا جیسے مدتوں کا پیاسا چشمے حیوان کے پاس پہنچ گیا ہو۔ حضرت عمیر کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ حیات و لذت حیات کے شوق میں نہیں، زندگی کی رہنائیوں سے ہمکنار ہونے کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس موت کی آغوش میں جانے کی خوشی میں جس پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ کیونکہ خواتین حضرات، ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو 100% بلکہ اس سے بھی زائد یقین ہو چکا تھا کہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں، یہ دنیا کھیل کود کی جگہ ہے، یہاں لہو لعب کے سوا کچھ نہیں، الا یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے، علم سیکھے اور سکھلائے۔ باقی تو سب لہو لعب ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے 21ویں پارے میں۔ باری تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا آخرت والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، کتنا طویل زمانہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حضرت عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ جملہ واہ 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 کا جو نکلا، وہ دنیاوی زندگی کے واسطے نہیں بلکہ موت کو گلے لگانے کے واسطے، جام شہادت پینے کے واسطے، جام شہادت نوش کرنے کے واسطے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب حقیقی ہے، میرا مولائے حقیقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہر چیز کے اوپر قربان ہے، لازم اور ضروری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات بھی ہونا ضروری ہے، اور باری تعالیٰ سے ملاقات جب ہی ہو سکتی جب انسان موت کے پل کو پار کر لے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو محبت کرنے والے انسان کو محبوب خدا کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، دل کی گہرائیوں میں اور دل کی پہنائیوں میں شوق شہادت انگڑائیاں لینے لگا۔ حضرت عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہونے لگی۔ کھجوریں جو ان کے پاس موجود تھیں توشے دان میں سے نکال کر کھا رہے تھے۔ ایک کھجور کھا لی، استعمال کر لیا، گٹھلی الگ کر دی۔ جب یہ بات سنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر افشاں سے کہ میں دوڑو اس جنت کی طرف کہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو بہت زیادہ مسرت و شادمانی ان کو ہونے لگی، اور یہ یقین پیدا ہو چلا کہ واقعی موت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ممکن نہیں۔ لہذا وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، ایگری ہو گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے یعنی جنت کی چوڑائی کا تذکرہ باری تعالیٰ نے 4 پارے میں فرمایا، اور اسی طرح 27ویں پارے میں سورہ حدید کے اندر بھی فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. میدان بدر میں یہ حضرت عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں توشہ دان میں سے نکال نکال کر کھا رہے تھے. تمام کھجوریں ایک دم پھینک دی اور یہ سوچا کہ یہ دنیا کی کھجوریں ہیں، اس سے زیادہ بہتر جنت کی کھجوریں ہوں گی. کہنے لگے کہ اگر ان کے کھانے میں ہی لگا رہا، ان کھجوروں کے کھانے میں ہی مشغول رہا تو زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، زندگی بہت طویل ہو جائے گی. حالانکہ خواتین حضرات وہ کھجوریں بہت مختصر تھیں. آدمی سامان لاد کر توڑئی میدان جنگ کے اندر چلتا ہے، خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ایسا کرتے نہیں تھے. کہنے لگے کہ اگر ان کھجوروں کے کھانے میں ہی مشغول رہا تو میاں زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ کہا، تلوار اٹھائی اور قتال میں مشغول ہو گئے، جہاد کے اندر مشغول ہو گئے، دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اندر مشغول ہو گئے، دشمنان قرآن، دشمنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اندر مشغول ہو گئے. ابن اسحاق کی روایت میں ہی کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ ہر توشہ فنا ہو جانے والا ہے، ہر کھانا فنا ہو جانے والا ہے، ہر لقمہ فنا ہو جانے والا ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، مگر تقوی اور پرہیزگاری کا توشہ کبھی فنا نہیں ہوگا. رشد و ہدایت کا توشہ نہ کبھی خراب ہو سکتا ہے اور نہ کبھی فنا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، باری تعالیٰ کا تقوی اگر کسی انسان کے دل کے اندر سما جائے، جاگزی ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا مرتے دم تک اسی پر کمر بستہ رہنا، اسی پر کاربند رہنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اسی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر انسان کا درجہ اور انسان کا مرتبہ اور انسان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے. سارے انسان بحیثیت انسانیت سب برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، لیکن صلاحیت کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے، استعداد کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. اللہ نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے آخری رکوع میں، دوسرے رکوع میں یہی بات فرمائی کہ تم سب کے سب ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو. تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے صرف پہچان کے واسطے. یہ قبیلہ اور برادری اور یہ خاندان، یہ ظاہر سی بات ہے کوئی عزت کا مقام نہیں ہے، بلکہ عزت تو تقوی اور پرہیزگاری سے انسان کی بڑھتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم، معظم، سب سے بڑا مقام رکھنے والا وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے. سارے مسلمان برابر ہیں. اس عنوان کے تحت میری 2 کیسٹس الگ سے موجود ہیں، اس میں میں نے بیان کیا ہے کہ برادری بندی کوئی چیز نہیں. یہ لوگوں نے ہندوانہ رسم و رواج کے تحت چیزیں اختیار کر رکھی ہیں. برادری کا نام تو اسلام ہے، اور جو اسلام والی برادری سے جڑ جاتا ہے وہی مسلم کہلاتا ہے. جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے لگتا ہے، اس کی دوسرے مسلمان مرد کے ساتھ یا مسلمان عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی، نکاح ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی امتیاز نہیں. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، جو یہودی خاندان کی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. بہرحال حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر یہ مبارک کلمات جاری تھے. ایک مرتبہ گرد اڑی
میدان بدر کے اندر مٹی اڑی، دھول اڑی، اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمیر کا سر قلم ہو چکا ہے، کفار اور مشرکین نے ان کو شہید کر دیا ہے، ان کا جسم خون سے تربتر ہے، خون کے فوارے چھٹ رہے ہیں، خون کی جناب ندی بہ رہی ہے۔ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ واقعی میں خدا تعالیٰ کا عبادت گزار ہوں، خدا تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہوں، خدا کا پجاری ہوں، خدا کا عابد ہوں، نہ میں شیطان کو جناب تسلیم کرتا ہوں، یعنی نہ میں شیطان کی اطاعت کرتا ہوں، نہ اس کی عبادت کرتا ہوں، نہ طاغوتی طاقتوں سے میرا تعلق ہے، بلکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو سے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مسافر اللہ کی جانب سفر کر رہا ہے، حضرت عمیر اللہ کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ثابت کرتے ہوئے کہ میں خالصتاً ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہوں اور اسی کے لیے دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہوں، اپنی جان جعفری کے سپرد کر دی اور کائنات کے لوگوں کو یہ دکھلا دیا اور بتلا دیا اور جتلا دیا کہ دیکھو یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یہ آنکھیں باری تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، یہ ناک اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ رخسار اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ ہونٹ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ ذہن و دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہاتھ پیر اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور یہ دل دماغ جگر معدہ آنتیں ٹانگیں یہ تمام اعضائے جسم پوری باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ نہ ہم اپنی خوشی سے آئے اور نہ اپنی خوشی سے جائیں گے، نہ ہم جناب اصرار کر کے دنیا میں آئے اور نہ جناب ہمارے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود بھیجا تو ہم دنیا کے اندر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلا لیتا ہے تو ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت فرما دی اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم کر کے تشریف لے گئی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا ہے، وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا ہے۔ اللہ کا قول بھی سچا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی بالکل سچا ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی انسان خدا کا پجاری بن کر رہے، خدا کا عبادت گزار بندہ بن کر رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن کر رہے، ذکر اللہ کرنے والا بن کر رہے، ذاکر و شاغل بن کر رہے، اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے والا بن کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول رہے، اور ہر آن میں، ہر ساتھ میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رکھے، اللہ ہی کا مراقبہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، وہی عالمائٹی ہے، اسی کی شان علی کل شیء قدیر ہے، اور تمام کی تمام ذاتیں باری سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پیدا کردہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم، قرآن پاک کی یہی تعلیم، اور تمام کے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کی یہی تعلیم ہے، اور دنیا کے اندر دیکھا بھی جاتا ہے، دنیا کے اندر اسی کا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے چوتھا چلا جاتا ہے، یہ برابر سلسلہ جاری اور ساری ہے، موت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حیات اور زندگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ نے موت اور حیات کو خواتین و حضرات اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ لے یا دکھا دے کہ کون جنت والے کام کر رہا ہے اور کون جہنم والے کام کر رہا ہے۔ سورہ ملک کے آغاز میں باری تعالیٰ نے اسی کا بیان فرمایا 29ویں پارے کے پہلے رکوع میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. پروردگار ہمارے تمام صغائر کبائر کو معاف فرما. اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے درگزر فرما، تجاوز فرما. الہی اب تک کی زندگی غفلت میں گزری، آئندہ غفلت سے پوری طرح محفوظ فرما. پروردگار آج کی تقریر کو، آج کے پروگرام کو بھی بے انتہا قبول فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ ہماری زندگیوں میں جاری اور ساری فرما. ہمارے سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت کاملہ فرما. میرے بھائی محمد صالح اور میرے والد صاحب اور میرے خسر نور محمد صاحب کی بھی مغفرت کاملہ فرما. اے اللہ ہماری جو مائیں اور بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں سب کے مردوں کی پوری پوری مغفرت فرما. ہمارے رزق میں برکت کاملہ عطا فرما. ہمارے کاروبار میں پوری پوری برکت عطا فرما. الہی جو ہمارا اسکول اور مدرسہ چل رہا ہے پروردگار اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے اللہ ہر بچے اور بچی کو جو یہاں زیر تعلیم ہے پروردگار دین کا مجاہد بنا، دین کا سپاہی بنا، دین کا علم بردار بنا. اس کو دنیا بھی عطا فرما اور دین بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما. اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما. ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما. سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما. اے اللہ ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی میں پروردگار اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زبان کو پروردگار اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوب خوب تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام جائز ضروریات کو پورا فرما، تمام حاجتوں کو پورا فرما. جن ماں اور بہنوں نے اور جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی جائز تمناؤں، جائز دعاؤں کو، جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے روپے میں، پیسے میں، جان مال عزت آبرو آل اولاد میں پوری پوری برکت عطا فرما. دشمنوں سے حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما، بدتمیزوں کی بدتمیزی سے حفاظت فرما اور جاہلوں کی جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں تمام تکالیف سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.